السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام قریب ہیں، تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا کہ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ جس کے اوپر قرض ہو یا کسی سے قرض پیسے لے کر، ادھار پیسے لے کر قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اسی والا سے ہم آپ کو مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی عبدالوہاب قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ دونوں کی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ زبردست بنیادی سوال ہے۔ میں نے اس طرح کے سوالات چھوڑے تھے یہاں نصاب کے متعلق۔ مالی حالات بہتر ہوں تو سب کے لیے خریدیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں اس کے لیے کیوں خرید رہا ہوں، آپ کو ملے گا اس کے ملے گا ثواب۔ بلوٹوتھ سے چیز دوسرے کو بھیجنے پر آپ کے پاس بھی رہے گی انشاءاللہ، آپ سے لیٹ نہیں ہو جائے گی۔ سب کے لیے خرید سکتے ہیں۔ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو صرف اپنے لیے اگر صاحب نصاب ہے تو یہاں ایک سوال ہو جائے گا کہ صاحب نصاب کون ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس صرف سونا ہے، باقی وہ کنگلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولے ہوگا تو اس کے اوپر قربانی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ صرف سونا، 1 روپے کا مالک نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولہ چاندی نہیں جائے گی قربانی نہیں آئے گی۔ لیکن پوائنٹ بھی نوٹڈ، اگر کسی کے پاس یہ دونوں ملا کر ہیں تو 1 تولے پر بھی قربانی آ جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی ملا کے نہیں، اس کے پاس چاندی اور سونا میں کوئی ایک مال ہے اور اس کے ساتھ پیسے بھی ہیں، اور وہ پیسے ملا کر اس سونے چاندی کے ساتھ اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں، 52.5 تولے، جو آج کے دور میں تقریباً 80,000 بنتا ہے، 77,000 سے 80,000 کے لگ بھگ۔ اگر اتنے پیسوں پر پہنچ جاتے ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہے صاحب نصاب۔ جی رائٹ، یہ کہتے ہیں قرضہ لے کر قربانی۔ قرضہ لے کر وہ آدمی قربانی کرے گا جس پر قربانی کا نصاب پورا ہے اور اس کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں، سونے چاندی کی شکل میں پیسے نہیں ہیں، یہ قرض لے کر کرے گا۔ ہاں، وہ آدمی قرض نہ لے جس پر قربانی کے وہ نصاب پورا ہی نہیں ہے اور یہ بیچارہ قرض لیتا ہے، وہ نہ لے۔ لیکن ایک بندہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، جیب میں اس کے پاس کیش نہیں ہے تو قرض لے کر کرے گا۔ جی جزاکم اللہ۔ کہہ رہے قربانی کے شرکاء میں کسی ایک کے مال حرام موجود ہو، یاد رکھیں قربانی کے شرکاء میں کسی ایک شریک کا حرام مال ہوا، وہ سب کی قربانی کو لے ڈوبے گا۔ ایو حرام پیسے علی اللہ تے باقی چھیند ہے جھگا گلہ، یاد رکھیں وہ نہیں بچے گا۔ ایک شخص غصہ ہو کر ہمیں کہتے ہیں مولانا ہمارا حلال کا پیسہ ہے، ہمارا کیوں ضائع ہو جائے گا؟ میں نے کہا گاردن جانور کی ایک ہے، اسی وجہ سے۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھنی، اللہ اکبر کر لی، اور 4تھی رکعت میں آپ کو نکسیر آئی اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ نے وضو کر کے کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا نہیں، پھر تو 1 پڑھ لو، کیونکہ ٹوٹا وضو تو 4تھے میں ہے۔ کہتے ہیں نیت 1 ہے تو 4 گئی، اگر 1 میں وضو ٹوٹا۔ میں نے کہا جانور کی گردن 1 ہے، کسی ایک نے حرام پیسہ لگا دیا تو سب کا گیا۔ اسی لیے جن کا مال حرام پیسے والا ہے نا، میں ان کو گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے دوسروں کی قربانیاں خراب نہ کریں۔ جی یہ پانی ہے یا یہ ہے؟ جی کر سر۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ائمہ باقی جو ہیں وہ سنت کہتے ہیں اور ہم واجب کہتے ہیں، تو سنت اور واجب کا فرق کیوں ہے؟ یاد رکھیں وہ جو سنت کہتے ہیں نا، اس سنت سے مراد بھی سنت واجب ہے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا کبھی رکھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے؟ نہ، یہ سنت واجب ہے۔ ان نکاح من سنتی، بیوی رکھنا، شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ڈوری والا رکھ کے چھینی والا طلاق یوں نہیں ہے، ہمیشہ رکھیں گے تو ہمیشہ کی سنت ہے۔ تو ہمارے واجب کو وہ سنت کا نام دیتے ہیں۔ وہ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے موجود کیش رقم پیسے موجود نہیں ہیں، تو کیا وہ کسی سے قرض لے کر
قربانی کر سکتا ہے؟ اگر وہ قرض لے کر قربانی کرے گا تو کیا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ اس حوالے سے ہمیں سب مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان کے لیے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی اسلام میں اجازت ہے۔ وہ قرض کسی سے لے سکتا ہے اگر وہ اس کو امید ہے کہ میرے پیسے کیش مجھے فلاں جگہ سے ملنے والا ہے، اتنی مدت کے بعد مجھے مل جائے گا، یا میری فصل گھر میں آنے والی ہے، یا فلاں طرف سے مجھے یہ رقم ملنے والی ہے، تو میں اس وقت قرض ادا کر دوں گا۔ تو ایسا بندہ اگر قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی 100% ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی، کیونکہ اسلام میں مسلمان کے لیے اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے قرض لیتا ہے اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے، اور وہ اس کو ادا کرنے کی جستجو اور کوشش میں رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور وہ قرض ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اس کی نیت میں واپس کرنا نہیں ہوتا، اس کی نیت میں ہڑپ کرنا ہوتا ہے، مار لینا ہوتا ہے، کھا جانا ہوتا ہے، تو اتلفہ اللہ، اللہ اس بندے کا مال بھی تلف کر دیتا ہے، اس کو بھی تلف اور برباد کر دیتا ہے، اس کا قرضہ کبھی اترتا ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اموال لیتا ہے ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ادائیگی کے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے، اور وہ مال ادا کر سکتا ہے، لینا جائز ہے اس لیے۔ البتہ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی بہت زیادہ مقروض ہے اور اس کی آمدن سے اس کا قرض اتارنا ممکن نہیں ہے، اور اس کو کہیں سے بھی مزید زائد آمدن کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ایسا بندہ قرض لے کر قربانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اگر بندہ مقروض قرض ادا کیے بغیر قرض کی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی نجات بڑی مشکل ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں اور دوسری کتابوں میں، سعد ابن الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا، اس نے 300 دینار قرض چھوڑے، تو میں نے چاہا کہ اس کے 300 دینار اس کے بیوی بچوں پر خرچ کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا انا اخاک محبوس بدینہ عن الجنہ، سعد تیرا بھائی قرضے کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا تو ہم سب گھر والوں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اس کا قرض اتارا اور اللہ کے نبی کو جا کر بتایا، اور کہا کہ ایک عورت 2 دیناروں کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو بھی دے دو، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تو صحابی اگر جنت سے روک دیا جاتا ہے تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے، وہ جنت میں چلا جائے۔ مقروض شخص اگر قرضے کی حالت میں مر جاتا ہے، ادا نہیں ہوتا اس کا قرضہ، تو جس طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابو داود میں، مسند احمد میں، سنن الکبریٰ بہقی میں، دوسری کتابوں میں، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت میں ہے کسی جنازے کے بعد آپ نے اعلان کیا فلاں خاندان کو کوئی بندہ ہے، 2 مرتبہ اعلان کیا کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ اعلان ہوا تو ایک بندہ اٹھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں نے تمہارا نام 2 مرتبہ لیا تم اٹھے نہیں، میں کوئی برائی کے لیے تمہارا نام نہیں لے رہا، اس لیے لے رہا ہوں کہ فلاں نامی بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے، تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں، اما ان تفدوہ الی الجنۃ و اما ان تسلموہ الی النار، یا تو اس کا قرض اتار کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، اگر تم اس کا قرض نہیں اتارو گے تو اس کو آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے وہ پھر شہید کر دیا جائے، اللہ پھر زندگی دے دے وہ پھر شہید کر دیا جائے، اور اس 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے بندے پر قرض ہو تو یہ بندہ بھی جنت میں امام الانبیاء نے فرمایا نہیں جائے گا جب تک اس کا قرض نہیں اترتا۔ شہید جس کے بارے میں امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ قرض اور حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اس لیے
جو بندہ پہلے سے ہی زیادہ مقروض ہے اور اس کا پہلے ہی قرضہ اترنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو وہ ایسا بندہ قرض لے کر قربانی کرے گا تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس آمدن ہے اور اس کو امید ہے کہ فلاں جگہ سے میرے پیسے آ جائیں گے، میں قرض اتار دوں گا، تو وہ قربانی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس کا عمل یہ غلط نہیں ہے، درست ہے، اور انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، دونوں مفتیان کرام کی آپ نے گفتگو سنی۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے بندہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہاں جی کہ بندہ قرض لے کے یا کسی کے اوپر قرض ہو تو وہ قربانی کرے۔ تو ناظرین، گھر کے اندر ہر کام پورا ہوتا ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو یہ ایسے سوالات جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔